السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر، صبر اور شکر کے بارے میں مختصر بتائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ایک سبق ہے مومنین کے لیے جو اللہ کے نبی اور اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں کہ ہر وقت ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ کسی بھی زندگی کے لمحے میں نہ صبح نہ شام نہ رات اپنے اللہ کو انہوں نے اگنور نہیں کرنا، ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ تو اس کا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، کوئی اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہو، تو اس ٹائم بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ جو شکر ہے اس سے نعمتوں میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی نہ قدری نہیں کرنی کہ جو چیز نہیں ملی اس کو یاد کرو، جو ملی ہے اس کو اگنور کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو اس کی زندگی کی دو ہی حالتیں ہیں، یا خوشیاں ہیں یا پریشانیاں ہیں۔ خوشحالی آئے، خوشیاں آئیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر دوسری قسم کی جو ہے ہماری زندگی میں معاملات آتے ہیں کہ ہمیں پریشانی ہے تو اس ٹائم کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اس کو پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، اور صبر کے ساتھ کوئی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالنا، نہ شکری والا، کوئی واویلا نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ اپنے کھڑے ہونا ہے، صبر کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ اور یاد یہ رکھیں کہ جو صبر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کی راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ وہ زندہ ہیں اور وہ مردہ نہیں ہیں۔ یہ اس آیتوں کے تناظر کے اندر ہی ایک بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایڈ کر دی کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے اوپر بھی صبر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی مختلف صورتوں کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو خوف میں اللہ تعالیٰ ڈال کر بھی آزما سکتا ہے، آپ کو بھوک دے کے بھی، غربت کے اندر ڈال کے بھی آزما سکتا ہے کہ آپ کے مالوں کا نقصان ہو جائے، آپ کے پھلوں کا نقصان ہو جائے، اور پھر اس وقت آپ کی کوئی بہت عزیز چیز آپ سے اللہ تعالیٰ چھین لے، تو یہ بھی موقع صبر کا ہے۔ اور اس وقت اپنی زبان سے بس اللہ کی رضا والے الفاظ بولنے ہیں، اور الفاظ کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور ہم تیرے ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو اس طرز عمل کو اختیار کرے گا تو اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہوں گی۔ بظاہر تو ہم دیکھیں گے کہ وہ بیچارہ بہت پریشان ہے، لیکن جو مقام صبر کرنے سے ملنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو مومن ہے وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر احسان کرنے والا ہے۔ اگر اس کو نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے اوپر بھی وہ اجر سمیٹ لیتا ہے۔ اگر اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ سوئی بھی چبھ جائے، اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، اس کے اوپر بھی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے، تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک گھر ہے جس کو بیت الحمد کہا جاتا ہے، اور یہ ان لوگوں کو ملے گا جو کہ صبر کے وقت اپنے اللہ کی دی ہوئی کسی پریشانی پر صبر کرنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بیت الحمد کا مالک بنا دے گا۔